بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں اور جملہ حاضرین جلسہ، بہت ہی مسرت کا موقع ہے کہ اتنا بڑا مجمع صرف ایک مسئلے کے اوپر اکٹھا ہے، اور وہ مسئلہ ہے اپنے اور اپنے اہل و عیال، موجودہ اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت اور تاج ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اور اس کا عہد۔ مجھے معلوم ہے کہ اس عظیم الشان جلسے میں مسلکی اعتبار سے مختلف نظریات کے حامل احباب موجود ہیں، ان کے اپنے مسلک و مشرب کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے میں سب کے سب متفق ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، ان کا احترام و مقام اور اس کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اور ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی بھی جہت سے، کسی بھی عنوان سے اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ان گستاخیوں میں ایک گستاخی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی کذاب جھوٹا ان کا دعویٰ کرے کہ نہیں میں بھی نبی ہوں اور مجھے بھی اللہ نے آپ کے بعد نبوت دی ہے، اور اس کذب، اس افطرا اور اس جھوٹے دعویٰ کی تصدیق کرنے والا بھی اسی درجے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ آج کا یہ عظیم الشان مجمع یہ جذبہ لے کر آیا ہے کہ ایسے تمام مفسدین، ایسے ہی تمام باطل دعویٰ کرنے والوں کی ہم سرکوبی کریں گے اور ان کی طرف سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا ہم مقابلہ کریں گے، اپنی اور اپنی نسلوں کی ان کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اسی ذمہ داری کا احساس پیدا کرانے کے لیے اور آنے والے فتنے کن کن راستوں سے آتے ہیں ان کا تعارف کرانے کے لیے آپ کا یہ مجمع آج اکٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، سب سے پہلے میں ان دو آیتوں کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کروں جو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، تاکہ یہ محسوس کریں کہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت اور آنے والی نسلوں کی فکر کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ پہلے پارہ کے آخری رکوع کے قریب کی آیت ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ
ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا؟ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت قریب آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے لڑکوں کو بلا کر اکٹھا کر کے ان کو خطاب کر کے ان سے یہ پوچھا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان آپ اطمینان رکھیں، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، آپ کے آباء و اجداد کا بھی معبود ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا معبود ہے جو اکیلا معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مل کر اس کی اطاعت کریں گے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ کون ہیں اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو خود نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور خود ان کی اولاد کے اندر نبوت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہی نہیں بلکہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ تو بنی اسرائیل وہ انبیاء ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اتنے نبیوں کا باپ، اتنے نبیوں کا جد اعلیٰ، خود نبی کی اولاد، نبی کا پوتا، اس کو اپنے انتقال کے وقت اگر فکر ہے تو کس چیز کی فکر ہے؟ یہ نہیں پوچھتے کہ میرے بچوں تم میرے بعد کیا کھاؤ گے، کہاں رہو گے، کیا کاروبار کرو گے، کیسے زندگی گزارو گے، تمہاری ضروریات کی کفالت کون کرے گا؟ نہیں، فکر ہے تو صرف ایک بات کی فکر ہے، وَتَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، تمہارا ایمان کا کیا ہوگا، تم عبادت کس کی کرو گے، معبود کس کو مانو گے، الہ کس کو مانو گے؟ پوری زندگی ان کی تربیت کے اوپر صرف کیے، ان کے ایمان کی حفاظت کیے، قدم قدم پر ان کی رہنمائی کیے، اور یہ ایمان پشتینی چلا آ رہا ہے۔ ملت ابراہیمیہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، اپنے بیٹوں کی تربیت فرمائی ہے، اس خاندان کے اندر نبوت چلی آ رہی ہے، ایمان چلا آ رہا ہے، لیکن دنیا سے جاتے جاتے ان کو فکر ہے اس بات کی کہ میرے بعد میرے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا۔ ضمانت چاہتے ہیں، اقرار کا نام چاہتے ہیں، اور ان بچوں نے، ان سب نے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت بنیامین ہیں، یہودا ہیں، اور 12 بیٹے ہیں، وہ سب کے سب اطمینان دلاتے ہیں کہ ابا جان آپ اطمینان رکھیں، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے دادا حضرت ابراہیم کرتے تھے، حضرت اسماعیل کرتے تھے، حضرت اسحاق کرتے تھے، اور آپ کا جو معبود تھا ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر نقل کیا ہے۔ قرآن قصہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں ہر واقعہ عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو درس دیا جا رہا ہے کہ ہم پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے محنتیں کرتے ہیں، ان کی دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں، اور ایک بوڑھا باپ کہتا ہے کہ بہت اطمینان سے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے الحمدللہ اپنے سب بچوں کی شادی کر دی ہے، سب کے لیے الگ الگ مکانات بنا دیے ہیں، سب کے لیے الگ الگ کاروبار کھڑے کر دیے ہیں، سب اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، میں بالکل مطمئن ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری ہر باپ کی ہوتی ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو۔
بلکہ ایمان والے سے زیادہ غیر ایمان والا اس کی فکر کرتا ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی جاندار دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، اور اپنی روزی جو مقدر کی لکھی ہوئی ہے وہ حاصل کر کے رہے گا، نہ ایک دانہ اس میں سے کمی ہو سکتی، نہ ایک دانہ اس میں سے زیادتی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ یہ قرآن پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کے فرمان پر ایمان رکھنے والا اس کا عقیدہ رکھتا ہے، اس لیے جتنی محنت کر سکتا ہے کر لیتا ہے، لیکن اس کا ایمان ہے کہ میرا بچہ بھوکا نہیں مرے گا۔ مگر وہ جن کا عقیدہ، جن کے ایمان آخرت کے اوپر نہیں ہے، جو سب کچھ اپنے قوت بازو کا نتیجہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں گے وہ ہمیں ملے گا، ہم جو محنت کریں گے وہ ہمیں حاصل ہوگی، اور ہم اگر غفلت کریں گے تو محروم ہو جائیں گے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں، وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، وہ بھی مکانات بناتے ہیں، وہ بھی کاروبار اکٹھا کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ اگر وہی فکر لے کر ہم بھی دنیا سے جا رہے ہیں، جو فکر لے کر وہ جا رہے ہیں، تو ایک ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق کیا ہے، اسی فرق کو دکھلایا جا رہا ہے کہ تمہاری فکر یہ ہونی چاہیے، ساری دنیا کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ یہ سب سے اوپر یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کا عقیدہ کیا ہوگا، ان کا ایمان محفوظ ہوگا کہ نہیں، ان کے ایمان پہ کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈال سکے گا، اس میں کوئی کمزوری تو نہیں آ سکے گی، کوئی ان کو بہکا تو نہیں سکے گا، گمراہی کے راستے پہ تو لے کر نہیں چلا جائے گا۔ پوری زندگی اس کے لیے محنت کی جائے اور آخر میں جاتے جاتے اس کی وصیت کی جائے۔ دوسری آیت کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جہنم کی آگ جس کو بھڑکانے کے لیے کوئلہ نہیں ڈالا جائے گا، لکڑی نہیں ڈالی جائے گی، ایندھن نہیں ڈالا جائے گا، اس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور کوئی بڑا سے بڑا طاقتور، بڑی سے بڑی حیثیت کا حامل اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرمایا اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے متعین ہوں گے، مسلط ہوں گے، جو بڑے طاقتور ہوں گے، بڑے سخت مزاج ہوں گے، رحم کا جذبہ ان کے اندر بالکل نہیں ہوگا، ان کے سامنے کوئی فریاد نہیں چلے گی، کوئی خوشامد نہیں چلے گی، اور طاقت کے ذریعے کو ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ان کو مغلوب نہیں کر سکے گا۔ ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت گیر ہوں گے، بڑے مضبوط ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی طرف سے انہیں جو حکم ملے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، جس کے بارے میں حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈالو، اسے جہنم میں ڈال کے رہیں گے، جو سزا دینے کا حکم ہوگا اس سزا کو ان کے اوپر مسلط کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو حکم دیا جائے گا اس کو بجا لائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی ذی شعور انسان خود کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یا اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کیا کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں کود پڑوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو منع فرما رہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انسان تو انسان، کوئی جانور بھی خود کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو، اپنے جو ان کی نسلیں ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ آگ جلتی ہوئی دیکھے گا تو بھاگے گا، پھر وہ اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ آیت کریمہ کا معنی یہ، اس راستے پر چلنے سے بچو اور اپنے اولاد کو اور اہل و عیال کو بچاؤ جس کا آخری انجام جہنم ہے۔ جس راستے پر چل کر انجام کے طور پر تم جہنم میں جاؤ گے، اس راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور میرے بھائیوں، وہ راستہ کیا ہے؟ ایک وہ آگ ہے جس میں جانے والا اس میں سے کبھی نہیں نکلے گا، اور ایک وہ آگ ہے جس میں جانے کے بعد
سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکلنا نصیب ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی آگ ہے جس میں جانے کے بعد کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا؟ وہ ہے کفر اور شرک کے اندر مبتلا لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی آگ، اعدت للکافرین، جو آگ اللہ کے باغیوں کے لیے، اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں داخل ہونے والا کبھی نہیں نکلے گا۔ اور وہ آگ جو گناہگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کے لیے نکلنے کا راستہ موجود ہوگا۔ میرے بھائیوں، عملی کوتاہیاں امت مسلمہ کے اندر عام ہیں۔ آج بے نمازیوں کی تعداد نمازیوں سے زیادہ ہے، داڑھی منڈانے والوں کی تعداد داڑھی رکھنے والوں سے زیادہ ہے۔ امت کے اندر کتنے افراد ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں اور بہت سی غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اور وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، نیکی کے راستے پر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ تو اعلان فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، لیکن شرک کے نیچے کی جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ لہذا اگر دنیا میں توبہ و استغفار کی توفیق نہیں ہوئی اور آدمی اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اور اگر بخشش نہ بھی ہوئی تو سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ وہ ایمان سے خالی ہے، چاہے اس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہو، چاہے وہ خاندانی اعتبار سے مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو، لیکن جن عقائد کے اوپر ایمان کی بنیاد ہے اس میں کسی ایک چیز کا بھی اگر منکر ہے تو ایمان سے خالی جا رہا ہے۔ ابھی حضرت مولانا افتخار احمد صاحب آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، آپ نے غور سے سماعت فرمایا ہوگا، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہوں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہوں، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، جنت جہنم پر بھی ایمان ہو، تقدیر پر بھی ایمان ہو، لیکن ایک چیز کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہے، وہیں آپ کے خاتم النبیین ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ صرف نبی نہیں ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ میں جب یہاں داخل ہو رہا تھا، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کا بیان چل رہا تھا، انہوں نے مثال پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے محل کی تشبیہ مثال کے طور پر سمجھائی ہے کہ ایک شخص نے ایک محل بنایا، بہت خوبصورت محل ہے، لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، بہت خوبصورت محل ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت محل ہے مگر یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہوں، میری نبوت کے بعد محل مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی اینٹ کے رکھنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، جیسے اس میں سے کسی اینٹ کے نکالنے کی گنجائش نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی اینٹ کے اضافہ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو سب کچھ صحیح ہو، نماز بھی پڑھتا ہو آدمی، تہجد گزار ہو، اسلامی وضاقتہ ہو، داڑھی رکھے ہیں، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے، دین کی محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن ختم نبوت کے اوپر ایمان متزلزل ہو گیا، کوئی شکیلی آپ کا کان بھر دیتا ہے، اور کوئی گوہر شاہی آ کر آپ کا کان بھر دیتا ہے، کوئی قادیانی آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ مجروح ہو جاتا ہے، تو یقین رکھیے کہ یہ سارے کے ساری ایمانیات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور وہ ایمان کے زمرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کی جو وعید آئی اس کے اندر چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج یہ عظیم الشان اجلاس اسی فتنے کی زہرناکی کو سمجھانے کے لیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ اس وقت ایمان کو ختم کرنے کے لیے
کئی طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، ارتداد کھلم کھلا آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کی شکل و صورت میں لوگ ہمارے پاس پہنچے اور کبھی مہدی کا نام لے کر کے مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، وہ شکیل ابن حنیف ہے، کبھی گوہر شاہی کے فتنے کے ذریعے سے ایمان کے اندر تزلزل پیدا کریں، تشکیک کے اندر مبتلا کر دیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ایمان یقین کا نام ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تو بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر شک ہو گیا کہ اللہ کا وجود ہے بھی کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف مولویوں کی یہ اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ایک بات ہے، ایمان ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اگر شک پیدا ہو گیا کہ آپ رسول ہیں کہ نہیں ہیں، ایمان ختم ہو گیا۔ لہذا ان فتنوں کے ذریعے سے جو تبلیغ کی جاتی ہے، چاہے شکیلیت کی دعوت دی جائے، گوہر شاہی کی دعوت دی جائے، یا اور جو نئے نئے فتنے ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور ختم نبوت کو مجروح کیا جاتا ہے، جو کام نبی کا تھا وہ مقام دوسروں کو دیا جاتا ہے، حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے، نئے نئے احکام، نئے نئے مسائل کسی اور کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں اور اس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی حیثیت تھی اس کو مجروح کر دیا گیا۔ تو ایک تو یہ فتنہ ہے کہ مسلمانوں کی شکل میں آ کر ایمان والوں کے ایمان کو ختم کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسرے بڑھ کر آج تو کھلم کھلا ایمان کے سے نکالنے کے لیے اور کفر میں داخل کرنے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں۔ اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان اور ان سے زیادہ ہماری بچیاں ایمان سے محروم ہو رہے ہیں۔ کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی ہی نہیں بلکہ بعض گھرانوں میں دینی تعلیم سے آراستہ جنہوں نے بچپن میں تعلیم حاصل کی ہے، ان کے بارے میں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ وہ غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں اور ان سے اپنا تعلق قائم کر رہی ہیں۔ اس موقع پر ہمیں ذرا ٹھہر کر اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس مصیبت کے اسباب کیا ہیں۔ پہلے ان اسباب کی نشاندہی کریں، پھر ان کے سد باب کی کوشش کریں۔ سب سے بنیادی چیز ہے دینی تعلیم سے محرومی، صحیح عقائد سے ناواقفیت۔ اس کے لیے ہمارے علماء کرام محنت کر رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، آپ سے فریاد کر رہے ہیں اور آپ کو یہ ذمہ داری سپرد کر رہے ہیں کہ ہر بستی میں، ہر مسجد کے اندر دینی مکتب قائم کیا جائے۔ کوئی بھی بچہ اور بچی بنیادی دینی تعلیم سے خالی نہ رہے، محروم نہ رہے۔ یاد رکھیے، علماء کرام عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ آپ شوق سے اپنے بچے کو بی اے کرائیے، ایم اے کرائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کوئی منع نہیں کرتا۔ ملت کو ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن ان کی بنیاد کو مضبوط کیجیے، بنیادی دینی تعلیم سے ان کے دل و دماغ کو منور کیجیے، وہ جانے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تقدیر کسے کہتے ہیں، آخرت کیا چیز ہے، قیامت کا کیا معاملہ ہے، جنت و جہنم کیا چیز ہے۔ آج تو امت کا بڑا طبقہ وہ ہے جو ان چیزوں سے بالکل نابلد ہے، ناواقف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ابتدائی دینی تعلیم سے محروم رکھا گیا، براہ راست اسکول کالج میں داخل کر دیا گیا، نرسری اسکول میں چلے گئے، کنڈر گارڈن میں چلے گئے، اور نئے نئے جو فیشنیبل ادارے قائم ہوتے ان میں داخل کر دیے گئے، اور دینی تعلیم کو اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے وہ اوپر پہنچے۔ اب ان کا صفحہ دل خالی ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ ختم نبوت کیا چیز ہے اور رسالت کیا چیز ہے۔ اب کوئی لٹیرا آتا ہے اور آ کر جو غلط فہمی میں شکار بنا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے ہر بچے اور بچی کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ جو ابھی تعلیم کے مرحلے میں ہیں، جو اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے ان مکاتب کا انتظام کرنا، یا قائم ہے تو ان میں ان بچوں کو داخل کرنا جہاں چند گھنٹوں کے لیے مکاتب کا نظام چل رہا ہے اور دینی تعلیم ان کو دی جاتی ہے، یا اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کریں جہاں ہم کو عصری علوم کے حامل نوجوانوں کو ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں علماء ہوں، حفاظ ہوں، قراء ہوں۔ ایک گھر کے اندر اگر ایک صحیح معنی میں عالم موجود ہے،
ایک حافظ موجود ہے تو انشاءاللہ اس گھرانے کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اگر وہ بیدار ہے، حساس ہے، تو اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرے گا، اپنے گھر والوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو بچوں کو براہ راست مدارس میں داخل کر کے ان کو دینی تعلیم دلائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کی دینی ضروریات کی تکمیل کریں گے، مسائل بتائیں گے، احکام سکھلائیں گے، اور آپ کے آنے والی نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اسی طریقے سے جو بچے اس عمر سے نکل چکے ہیں، نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کے مکاتب قائم کیے جائیں، جز وقتی مکاتب قائم کیے جائیں، امت کے حساس افراد، ذمہ دار لوگ کھڑے ہوں، مشورے کریں، اور مشورے کر کے ایسا نظام بنائیں کہ ہمارے کالج میں پڑھنے والے بچے، اسکولوں میں جانے والے بچے، یا وہ کہ جو کسی تعلیم گاہ سے وابستہ نہیں ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، ان کا کچھ وقت لیا جائے اور ان کو عقائد سکھلائی جائے۔ آج مسائل کے ساتھ ساتھ عقائد کے تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عقائد کے لوگوں کے اندر تعلیم دی جائے۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں، ان کے درمیان بھی عقائد کی تعلیم، عقائد پر مشتمل کتابوں کا پڑھنا پڑھانا یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ غیروں کے ہتھے چڑھنے والی تعداد بچوں کے مقابلے بچیوں کی زیادہ ہے، اور کھلم کھلا ان کے ساتھ جا رہی ہیں، اور شادی کے نام پر ڈرامہ ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں سے رشتہ کاٹ لیتی ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی ضرورت دینی تعلیم کی ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بڑا موبائل دے دیتے ہیں، پھر ان کی سرگرمیوں سے صرف نظر کر لیتے ہیں، وہ اپنے موبائل کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں، کس طرح کر رہی ہیں، کن سے رابطہ ہے، کن سے میسج کا تبادلہ ہو رہا ہے، کن سے تعلقات پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر یہ پانی جب سر سے اوپر پہنچ جاتا ہے، اس وقت بند قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو مسئلہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اس لیے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ضرورت ہے، واقعتاً ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو بچوں کے ہاتھ میں بڑا موبائل نہ دیں۔ اگر کسی ضرورت کے لیے دیا جائے تو اس کی نگرانی کی جائے، بار بار اس کو چیک کیا جائے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں بھری ہوئی ہیں اور ان کا استعمال کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ جو تعلقات غلط قسم کے پیدا ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑا دخل ان دو چیزوں کو ہے۔ ایک اسکول اور کالج کے اندر مخلوط تعلیم، جہاں اسکول کے درجے سے اوپر پہنچتے ہیں، کالج کی تعلیم شروع ہوتی ہے، تو قانونی اعتبار سے کو ایجوکیشن، مشترکہ تعلیم، وہاں بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ نشستیں نہیں ہوتی، بلکہ اس کو روشن ضمیری سمجھا جاتا ہے، روشن دماغی سمجھا جاتا ہے کہ نشستیں اس طریقے سے بنائی جائیں کہ ہر لڑکی کے چاروں طرف لڑکے ہوں اور ہر لڑکے کے چاروں طرف لڑکیاں ہوں۔ اس اعتبار سے نشستیں بنائی جاتی ہیں اسکولوں کالجوں کے اندر۔ اور اب تو جنسی تعلیم دی جا رہی ہے، ہیجان پیدا کرنے والی چیزیں تعلیم کے اندر شامل کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک تو اسکول کا ماحول اور دوسری یہ سوشل میڈیا، یہ دونوں چیزیں ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے محرک کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی اسکول میں بچی کو داخل کر رہے ہیں تو ماں باپ کی، والد کی خاص طور سے گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بلانے کی، پہنچانے کی ذمہ داری اپنے پاس رکھیں، اس کو آزاد ہرگز نہ چھوڑیں، کن لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، کن سے ملنا جلنا، اس پر نظر رکھیں، اور اسی طریقے سے یہ موبائل کا استعمال کرنے کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اور بھی جو ذرائع ہو سکتے ہیں، موبائل پہ یہ جتنے نام لیے جا رہے ہیں، انجینئر مرزا ہے، غامدی ہے، اور اسی طریقے سے یہ اور دوسری بہت سی تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے موبائل کے اوپر لمبے لمبے بیانات آتے ہیں۔ ایک بات نکل گئی ذہن سے، مولانا قادری صاحب نے جن کو اس کا تذکرہ کیا تھا، ایکس مسلم کے نام سے ایک چینل چل رہا ہے، وہ بدبخت جو ایمان سے محروم ہو چکے ہیں، کفر اختیار کر لیا ہے، اپنے لیے جہنم کا راستہ چن لیا ہے، آج ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو ویڈیو کی شکل میں سامنے لا کر
ان سے بیانات لیے جاتے ہیں کہ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا، آپ نے اسلام کیوں چھوڑا، گھر واپسی آپ نے کیوں کی، اور وہ اپنی بکواس اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہر کچی پکی چیز موبائل کے اوپر بیٹھ کر دیکھتے اور سنتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، ان کے پاس خود اپنی دینی معلومات نہیں ہیں، ان کی طرف سے آنے والے اعتراضات، ان کے طرف سے آنے والی تشکیکی مواد، اس سے یہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ کتنے نوجوان آج ہمارے ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جن کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پکے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی اولاد ہیں، وہ جمعہ کی نماز میں بھی جاتے ہیں، عیدین میں بھی شریک ہوتے ہیں، رمضان میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر ان کے عقیدے کی خبر لی جائے، معلومات کی جائے، تو معلوم ہوگا کہ وہ تشکیک کا شکار ہے۔ تشکیک ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے۔ اپنے عقیدے کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو جانا، یہ ایمان کے جڑ کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور پھر اس کو گرانے میں اور ہٹانے میں بہت معمولی محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج کے اس بزم کے اندر یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ ہم آنکھ کھولیں، اپنے خواب غفلت سے بیدار ہوں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، دینی تعلیم سے اپنے بچوں اور بچیوں کو آراستہ کریں، جو لوگ باحیثیت ہیں وہ مکاتب قائم کریں۔ آج علماء کرام کی مجلس میں تقریباً 3000 مکاتب کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس امت مسلمہ اور پورے علاقے کے لیے اس کی تعداد اونٹ کے منہ میں زیرہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت معمولی تعداد ہے۔ ہر بستی میں اور ہر بستی کی ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے، اور کوئی بچہ اور بچی ایسی نہ ہو کہ جس کو بنیادی دینی تعلیم سے محروم رکھا جائے۔ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کا رسالہ ہے، اور اب تو باقاعدہ دینیات کا اور جمعیت علماء کی طرف سے جو دینی تعلیمی بورڈ ہے اس کا پورا نصاب تیار ہو چکا ہے۔ اس میں عقائد کو بھی رکھا گیا ہے، مسائل کو بھی رکھا گیا ہے، نماز کا طریقہ، اذان کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ ساری بنیادی دینی ضرورتوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ آپ چاہے جمعیت علماء کے نظام سے وابستہ ہو جائیں، چاہے ادارے دینیات کے اس سے نظام سے وابستہ ہو جائیں، اور یہی دو نہیں بلکہ اپنے علاقے کے اندر اگر کوئی تنظیم ہے جو مکاتب چلاتی ہے اس سے جڑ جائیں، یا خود اگر آپ باشعور ہیں، تعلیم کا تجربہ رکھتے ہیں، تو اپنے تجربے سے آپ نظام ایک بنائیں، لیکن مکتب چلنا چاہیے۔ اور اس کے لیے کبھی مالی تنگی حارج نہیں بننی چاہیے کہ معلم کو تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کے کھانے پینے کپڑے کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو دوا علاج کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، یہ بیداری ہمارے اندر آنی چاہیے۔ میں خواتین سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ بعض عیسائی تنظیمیں عورتوں کے درمیان قرض تقسیم کرتی ہیں، اور خاص طور سے ان کا نشانہ خواتین ہوتی ہیں۔ وہ آتی ہیں، ترغیب دیتی ہیں، اور لمبی لمبی رقمیں قرض کے نام پر دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی قسطیں وصول کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اکثر و بیشتر خواتین ان قسطوں کی ادائیگی سے عاجز ہو جاتی ہے، معذوری ظاہر کر دیتی ہیں، تو پھر اس کے سامنے وہ متبادل رکھتی ہیں۔ بڑے خطرناک قسم کے زبان پر لاتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے۔ کچھ کو تو وہ عزت و آبرو کے سودا کرنے پر آمادہ کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا قرضہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن تم کو فلاں جگہ بجانا پڑے گا۔ کچھ وہ ہیں جن کو چرچ میں لے کے چلی جاتی ہیں اور ایمان سے ان کا ہاتھ دھلا دیتی ہیں، ایمان سے ان کو خارج کر دیتی ہیں، کچھ اور غلط چیزوں کے مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس لیے گھر میں آنے والی کسی بھی غیر معروف خاتون کو آپ اندر آنے نہ دیں، ان سے کوئی رابطہ نہ رکھیں، اور کوئی بھی خاتون آئے آپ اس سے کہیں کہ آپ ہمارے مردوں سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں، ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ عورتیں اول تو ناواقف ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، جلدی سے متاثر ہو جاتی ہیں، اس لیے اس راستے سے اگر کوئی فتنہ آ رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ مختلف قسم کے پمفلٹ علاقائی زبانوں کے اندر شائع کر کے گھروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پڑھی لکھی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی بھی چھپی ہوئی چیز آ جائے گی اس کو شوق سے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔
انہی میں وہ گمراہیاں ہوتی ہیں، انہی میں وہ گمراہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر کچی پکی بات کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کوئی چیز ایسی ہاتھ میں آ جائے اپنے تعلیم یافتہ شوہر کو، بچوں کو دیں کہ دیکھیے یہ کاغذ آ جائے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اگر اپنی آنکھ نہ کھولیں گے اور غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہوں گے تو آنے والا وقت بہت ہی خطرناک ہے۔ اسپین کی تاریخ اس ملک میں بھی دہرائی جا سکتی ہے، جو اسلام کا عظیم الشان مرکز تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہاں پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے مسلمان غفلت کا شکار ہو گئے تھے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دین نازل فرمایا ہے، قیامت تک یہ انشاءاللہ رہے گا۔ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نہیں اٹھ کر کھڑے ہوگے، تم محنت نہیں کرو گے، پیٹھ پھیرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا، دوسرے لوگوں سے کام لے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ ہے آیا یوں رشِ تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یوں رشِ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہی ہلاکو و چنگیز کی اولاد جنہوں نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا، مسلمانوں کے خون سے دجلہ کو رنگین کر دیا تھا، کتب خانوں کو جلا کے خاکستر کر دیا تھا، اور خلافت کے چراغ کو گل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کو کھڑا کیا، انہی کے ذریعے اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ دین ہے، یہ قیامت تک رہے گا، قیامت قائم ہونے تک انشاءاللہ دین رہے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، اس کا جو فیصلہ وہ رہے گا۔ ہم محتاج ہیں، ہم دین کو سینے سے لگائیں، اس کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ میں نے جو دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام پڑھنے دیجیے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد سے انتقال سے پہلے یہ پوچھنا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یہ احساس ہم سب کو ہونا چاہیے۔ جانے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی ساری توانائی صرف کر کے اس بات کا اطمینان کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں ہماری اولاد کا، ہماری ذریت کا دین محفوظ رہے گا، ان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکے گا، ان کے ایمان کو کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ اے لوگ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس راستے سے بچاؤ کہ جس کے ایندھن آدمی و پتھر ہیں، اس راستے پر ہرگز نہ چلیں۔ یہ غفلت کا راستہ وہی راستہ ہے۔ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی کی رہ کے میں روی بترکستان است۔ فرماتے ہیں او گاؤں والے، مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ تو جس راستے پہ چل رہا ہے یہ راستہ تو ترکستان کو جاتا ہے۔ ترکستان کے راستے پر چلنے والا یہ سمجھے کہ ہم کعبہ پہنچیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کعبہ پہنچنا ہے تو کعبہ کے راستے پہ قدم بڑھانا ہوگا، صحیح رخ کا تعین کرنا ہوگا، صحیح طریقے پہ چلنا ہوگا۔ اگر آنکھ بند کر کے چلیں گے، غفلت کا راستہ اختیار کریں گے، دائیں بائیں کٹ جائیں گے، تو منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ یہی معنی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا کا۔ اپنے مستقبل کا جو سفر کر رہے ہو، تمہاری اولاد کس راستے پہ جا رہی ہے، تمہاری نسل جس راستے پر چل رہی ہے، غور کرو، سوچو اس کی آخری منزل کیا ہے، کہاں پہنچیں گے؟ یہ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں یا جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو باتیں علماء کرام کی زبانی آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں ان کو آپ سمجھیں، اور خاص طور سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ حقیقی نبی آئے گا،
نہ ذلی نبی آئے گا، نہ بروزی نبی آئے گا، کسی بھی عنوان سے کسی نبوت کا راستہ بالکل بند ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ کو سنایا گیا کہ قصر نبوت کی آخری اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب اس میں ایک رخنہ کی جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ اس میں کسی کو داخل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے بھائی یہ فوٹو چھوڑیے، فوٹو کون لے رہا ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیے، اور اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کے اندر آپ علماء کرام کا ساتھ دیجیے، خود آگے بڑھ کر اپنی قربانی پیش کیجیے، اپنے علاقے کے علماء کرام سے ملاقات کیجیے کہ حضرت ہمارے لائق جو خدمت ہو ہمیں سپرد کیجیے، جہاں ضرورت ہو مالی قربانی کی آپ پیسے سے تعاون کریں، جہاں ضرورت ہو اپنے اوقات کی قربانی کی اپنا وقت دیں، جہاں ضرورت ہو آپ کی صلاحیتوں کے استعمال کرنے کی اپنی صلاحیت استعمال کریں، جہاں ضرورت ہو آپ کی وجاہت اور سماج میں آپ کی جو حیثیت ہے اس کے استعمال کی اس کو بھی استعمال کریں۔ یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اس ریاست کے مسلمان وزیر نے آج کے اس اجلاس کے اندر اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے سرکاری مشنری کو متوجہ کیا کہ آنے والے علماء کرام کے راستوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس پروگرام میں کوئی رخنہ نہیں پڑنا چاہیے، ہر کام سلیقے سے ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اس کو خرچ کرے، جو چیز دی ہے اس کو خرچ کرے، جس کے پاس پیسہ ہے پیسہ خرچ کرے، جس کے پاس وقت ہے وقت خرچ کرے، جس کے پاس قلم ہے قلم استعمال کرے، جس کے پاس زبان ہے زبان استعمال کرے۔ ائمہ مساجد کے اندر مصلیوں کے درمیان اس مسئلے کو بتائیں اور جو فتنے آ رہے ہیں ان سے آگاہ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی آدمی آ کر اس طرح کی باتیں کرے، کسی مہدی کے ظہور کا تذکرہ کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ کرے، چاہے کتنے خوبصورت انداز میں ہو، فوراً اپنے مسجد کے امام صاحب کو مطلع کیجیے، اپنے محلے کے عالم کو بتائیے کہ فلاں نوجوان میرے پاس اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، تاکہ آپ تو اس سے محفوظ رہ سکیں اور پھر اس کے اوپر قدغن لگا کر اس کی گمراہی پھیلانے کے سلسلے کو موقوف کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں مجھ سے پہلے جن علماء کرام نے جس انداز سے آپ کو متوجہ کیا ہے، آپ اس ذمہ داری کو محسوس کریں گے۔ 2 عہد آپ سے لینا ہے، بلکہ 3 عہد لینا ہے۔ نمبر 1، ہر آدمی اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دلائے گا، عہد کرتے ہیں اس کا، کوئی بچہ کوئی بچی دینی تعلیم سے محروم نہیں رہے گی۔ نمبر 2، مکاتب کے قیام کے لیے ہر آدمی کوشش کرے، جہاں جہاں مکاتب قائم ہیں ان کو تقویت پہنچانے کی کوشش کریں، اور جہاں مکاتب قائم نہیں وہاں نئے مکاتب قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز، اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کریں، ان کے اگر وہ تعلیم گاہ کے اندر جاتے ہیں اس کی نگرانی کریں، ان کے موبائل کو چیک کریں، ان کے تعلقات کو دیکھیں۔ ہمارے نوجوان بچے گھروں سے نکل کر کوئی رات کو 12 بجے آ رہا ہے، کوئی 11 بجے آ رہا ہے، تفریح کے اندر مشغول ہے۔ ہم سوچتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا، اپنا بھلا برا خوب سمجھتا ہے، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، کیونکہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ان کی نگرانی بھی کریں، اور آج جو پیغام آپ کے سامنے آیا ہے اس کو لوگوں تک عام کریں، اس کو پہنچائیں۔ مواعظ ختم نبوت کے نام سے جو کتاب شائع کی گئی ہے، اس میں بھی وہ بیانات ہیں جن میں قادیانیت، شکیلیت اور دوسرے عنوان سے جو ختم نبوت کے اوپر حملے کیے گئے ان کی خطرناکی کو بتلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تحفظ ایمان کے لیے جن باتوں کی ضرورت ان کو ہی بتلایا گیا ہے۔ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر پہنچنی چاہیے، اور گھروں میں خواتین کے درمیان ان کو پڑھ کر سنایا جائے، ان کو واقف کرایا جائے، تاکہ اگر کوئی خاتون خدا نخواستہ گھر میں آ کر ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرے تو ان کے پاس معلومات ہوں، وہ اس کا جواب دے سکے۔ بس ان کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ جوش و جذبہ اور یہ اظہار عقیدت و محبت
جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ وقتی نہیں ہونا چاہیے، ایک سب کا استعمال اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہونا چاہیے جس کے لیے آج کا جلسہ منعقد کیا گیا۔